أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے حد اور بے انتہا احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک عظیم شان احسان یہ بھی ہے کہ ہم مومنین اور اعمال صالحہ بجا لانے والے اس جماعت کا حصہ ہیں جو قرآن مجید کی آیت استخلاف میں مذکورہ الہی وعدہ کے موافق اور جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خبری کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ کا حد درجہ مبارک نظام قائم ہے۔ ہمارے معاندین مخالفین ہمیں جو چاہیں کہیں اور ہمارے متعلق جس قدر چاہیں جھوٹ اور افتراء اور بہتان ترازی سے کام لیں، لیکن ہم خدائے بزرگ و برتر کی اس فعلی شہادت اور اس کی ہر روز کی تائید و نصرت پر خوش اور نازاں ہیں کہ آج روئے زمین پر صرف ہم ہی وہ جماعت مومنین ہیں جن پر خدا تعالیٰ کے پیار کی نظریں پڑتی ہیں اور جسے اس نے دنیا بھر میں تمکنت دین اسلام اور اپنی سچی اور کامل توحید کے قیام کے واسطے منتخب کروایا ہے۔ اور جب وہ کسی کو کسی کام کے لیے منتخب فرماتا ہے تو پھر اسے اپنی غیر معمولی نصرت و تائید کے ساتھ نوازتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا انتخاب ہے اور میں ہی اس کا محافظ اور معین و مددگار ہوں۔ اس کا فرمان ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْآخِرَةِ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی ضرور مدد کریں گے اور اس دن بھی جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ الہی نصرتوں کے نشانوں سے اس طرح بھری پڑی ہے کہ گویا ان کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ نہیں جو ان نشانات سے خالی ہو۔ خلافت حقہ اسلامیہ سے صرف کو اخلاص اور وفا کا تعلق رکھنے والے تمام احمدی ان نشانوں کے گواہ ہیں۔ صرف ذاتی اور انفرادی طور پر یا مقامی اور ملکی سطح پر نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر ساری جماعت احمدیہ عالمگیر کے ساتھ خدا تعالیٰ کا جو خاص فضل اور احسان کا غیر معمولی سلوک ہے اس کی نصرت کے جو نشانات مسرادھار بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں ان کا احاطہ تو دنقرار اس کا تصور بھی کسی انسان کے میں ممکن نہیں ہے۔ احباب جماعت، سیدنا حضرت مسلم موعود کے دور سے شروع کرتا ہوں۔ انتہائی نامساعد حالات میں آپ خلافت پر متمکن ہوئے۔ 25 سال کا نوجوان تھا اور اس کے سامنے مخالفتوں کے پہاڑ تھے جو کھڑے تھے، خزانے میں چند آنے تھے، لیکن یہ اولوالعزم خلیفہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ سچا عہد مان چکا تھا، اس نے کسی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور جماعت کو ترقی کی راہ پر لے کر ایسا گامزن ہوا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور نہ کسی مخالفت کی پرواہ کی۔ سن 1934 میں جب احرار نے قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں تحریک جدید کا اجرا فرمایا، یا یوں کہیے کہ جہاں پر دشمن کا یہ اعلان تھا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ہندوستان سے ہم جو قلعہ کما کر دیں گے، دوسری طرف خدا کا یہ برگزیدہ بندہ اپنے چند مٹھی بھر مبلغین کو دنیا کے کونوں کونوں میں بھجواتا ہے اور سورج کی چڑھتی سرزمین
जापान भी था, जहाँ पर 1935 में पहला मुबल्लिग कोबे में उनका 1935 में जमात अहमदिया का पहला मुबल्लिग 1935 में कोबे में उन्होंने फरोज हुआ। और फिर उसके बाद यूरोप में और अफ्रीका में और अमेरिका में और एशिया में जमात अहमदिया के मुबल्लिगीन फैल गए और अहमदियत दिन ब दिन तरक्की करती चली गई। ना सिर्फ जमात अहमदिया ने मजमूई तौर पर जमाती तरक्की हासिल की, बल्कि इनफरादी तौर पर भी ऐसे तरक्की के मीनार कायम किए कि दुनिया उसको रश्क की निगाह से देखती है। सन 1953 के फसादात हुए और एक मरतबा फिर हुकूमती सतह पर पाकिस्तान में जमात को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद एक और तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ और जमात अहमदिया दिन ब दिन दुनिया में फैलती चली गई। और जमात अहमदिया के मुबल्लिगीन खिलाफत के नूर से मुनव्वर होते हुए तबलीग इस्लाम का बेड़ा जो उन्होंने उठाया था अपना हक अदा करने की कोशिश ना करते रहे। कहीं अफ्रीका के जंगलात में हमारे मुबल्लिगीन तबलीग इस्लाम का पैगाम लेकर पहुँचे, तो कहीं यूरोप के बर्फ़पोश इलाकों में तबलीग इस्लाम सर अंजाम देने लगे। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ही जमात अहमदिया का एक सपूत जिसने आलमी सतह पर जमात अहमदिया का नाम रोशन किया, जिसका नाम ज़फ़रुल्लाह खान है, आज भी दुनिया जानती है उस ज़फ़रुल्लाह खान को। आज जापान की वज़ारत ख़ारिजा भी मुतरफ़ है उसके असरात को जो इस शख्स ने जापान के लिए अदा किए, और ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि जमात का नाम भी रोशन कर दिया। मैं अपने इस मौज़ूअ को मुख्तसर करता हूँ, जैसा कि मैंने ये गुजारिश की कि इसका अहाता तो दरकरार तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। खिलाफत सालसा का दौर आता है, हम जानते हैं कि खिलाफत सालसा में भी इस तरह जमात की इस तरक्की को रोकने के लिए क्या क्या तदबीरें इख्तियार की गई। हुकूमतें इकट्ठी हुई, ना सिर्फ हुकूमतें इकट्ठी हुई, इस्लामी ममालिक इकट्ठे हुए कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी के मिसदाक उन्होंने खिलाफत के निज़ाम को ही ख़त्म करने की प्रोग्राम बनाया। सन 1973 में पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई और उसमें यह फैसला किया गया कि अगर अहमदियत की तरक्की को रोकना है तो इनके मुकाबले पर एक खिलाफत का निज़ाम दुनिया को देना होगा। लेकिन वो दुनिया की तकदीर थी, उन्होंने भी मकर किया और खुदा की तकदीर ने भी मकर किया। वो जो अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्वाहिश था, जिसके पास तेल की दौलत से वो माला माल मुल्क था, उसका सरबराह अपने भतीजे के हाथों से कत्ल हो गए। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, जो इस साजिश का मेन दिमाग था पाकिस्तान का वज़ीर आज़म यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने 1974 में ये कहा कि मैं मिर्ज़ा नासिर अहमद और उसकी जमात के हाथ में कशकोल पकड़ा दूंगा। वो अपनी ज़िंदगी का कशकोल लेकर दुनिया में फिरता रहा और दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकी। खुलाफाए अहमदियत, खुलाफाए अहमदियत, हज़रत मसीह मौद, हज़रत मुस्लिम मौद और लोग जमात अहमदिया के नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। और यूं जमात अहमदिया का ये काफ़िला खलीफा वक्त की रहनुमाई में दुनिया के हर कोने में तरक्की करता चला गया। हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस रहमुल्लाह के दौर में यूरोप के बड़े बड़े ममालिक में बड़ी अजीम शान मसाजिद तामीर हुई, जिससे जमात की तरक्की का एक नया आगाज़ हुआ। आपके दौर में स्विट्ज़रलैंड में मस्जिद का क़याम किया गया, डेनमार्क में मस्जिद की तमीर हुई और इसी तरह और बेशुमार यूरोप के ममालिक थे जहाँ पर मसाजिद की तमीर हुई और जमात ने तरक्की का एक नया कदम रखा। मैं खिलाफत राबे के दौर में दाखिल होता हूँ। हज़रत खलीफातुल मसीह राबे जब खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो आपने आते ही तबलीग का ऐसा जोश जमात में पैदा किया कि हज़ारों हज़ार लोग हर रोज़ रबा में आते थे और हुकूमत को ये डर पड़ गया
کہ اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو چند دنوں میں ان کی صف لپیٹ دی جائے گی اور پاکستان کی اکثریت احمدیت کی آغوش میں آ جائے گی۔ چنانچہ اس وقت کی حکومت نے انتہائی مکروہ کام کیا کہ تمام شاعر اسلام کو استعمال کرنے سے احمدیوں کو قانوناً روک دیا گیا۔ ہزاروں احمدی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر جیلوں میں ڈالے گئے، ان پر تشدد کیا گیا، شہید کیے گئے۔ لیکن جماعت احمدیہ کا یہ قافلہ خلیفہ وقت کی قیادت میں دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور کسی قسم کی مخالفت کو انہوں نے ہر قسم کی مخالفت کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ خدا تعالیٰ کے اذن کے مطابق لندن میں ہجرت فرما گئے، اور لندن میں جا کر آپ خاموش نہیں بیٹھے، اور آپ نے تبلیغ اسلام کا یعنی احمدیت کی ترقی کا ایک ایسا کامل اور جامع منصوبہ بنایا کہ دنوں میں اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف یورپ میں، نہ ایشیا میں، بلکہ افریقہ میں اور امریکہ میں جماعت احمدیہ تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ آپ نے اپنے مبارک دور میں جرمنی میں 100 مساجد کی تحریک کا وعدہ کا اعلان فرمایا، اور جماعت جرمنی کو یہ تحریک کی کہ اگر جرمنی میں خود جماعت کی ترقی چاہتے ہو تو 100 مساجد کم از کم تعمیر کرو، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان میں سے 100 میں سے زیادہ مساجد اس وقت جرمنی میں تعمیر ہو چکی ہوئی ہیں۔ پھر یورپ میں ہی لندن میں بیت المہدی جو سنگ بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے رکھا، جو بیت الفتوح کا سنگ بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے رکھا، اور یہ ایک ایسی خوبصورت مسجد ہے جو انگلینڈ کی 50 بہترین بلڈنگ میں شمار ہوتی ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک سے سیاح اس مسجد کو آ کر وزٹ کرتے ہیں اور اپنے تاثرات لکھتے ہیں۔ عالمگیر جماعت احمدیہ، عالمگیر جماعت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، تکبیر۔ خلافت رابعہ میں نہ صرف دنیا بھر میں مساجد کا قیام عمل میں آیا، بلکہ جماعت احمدیہ میں لوگ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں جوک در جوک دنیا داخل ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک جلسہ سالانہ پر 8 کروڑ لوگ دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے احمدیت کی آغوش میں آئے اور خلیفہ وقت کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ دنیا کے سربراہان خلیفہ وقت کے ملنے کے لیے مشتاق رہتے تھے اور ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ غانا کے صدر نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو لکھا کہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ آپ کے امیر عبد الوہاب آدم جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضور نے بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ وہ جب بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تو آپ کو بتانے سے پہلے وہ مجھ سے رہنمائی لیتے ہیں، اور یوں براہ راست دنیا خلیفہ وقت کے ساتھ خلیفہ وقت کی برکات سے فیضیاب ہوتی رہی۔ اور جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو دنیا نے دیکھا، اور کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا نے MTA پر یہ نظارہ دیکھا کہ لندن کی وہ ہائی وے جو لندن کی تاریخ میں کبھی بند نہیں ہوئی تھی، جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا جسد خاکی وہاں سے گزرا تو حکومت نے اس روڈ کو بلاک کر دیا اور آپ کا جنازہ وہاں سے گزرا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا دور آتا ہے تو جماعت احمدیہ ترقی کی ایک اور راہ پر گامزن ہوتی ہے۔ بہت سارے سربراہان مملکت حضور سے ملنے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں، افریقہ کے صدروں حضور سے رہنمائی لیتے ہیں۔ پھر یہیں پر بس نہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کو امریکہ کے کیپٹل ہل میں خطاب کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ 45 سے زیادہ سینیٹرز وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ سینیٹر جو کہیں 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، جس میں حکمران طبقے بھی شامل تھا اور اپوزیشن بھی شامل تھا۔ وہاں کے سٹاف کے ایک ممبر نے کہا کہ مجھے کئی سال ہو گئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ حکمران اور اپوزیشن کے سینیٹرز 10 منٹ سے زیادہ کہیں بیٹھے ہوں۔ یہ مرزا صاحب کی برکت ہے کہ انہوں نے 1.5 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کر اکٹھے آپ کا تقریر کو سنا ہے۔
حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی پھر ایک قدم اور آگے ایم پی اے نعرہ تکبیر. جماعت ترقی کی ایک اور منزل خلیفہ وقت کی رہنمائی طے کرتی ہے کہ پارلیمنٹ یورپی یونین کی پارلیمنٹ حضرت امیر المومنین کو خطاب اور رہنمائی کے لیے دعوت دیتی ہے. حضور وہاں پر جاتے ہیں اور یورپی یونین کو امن کا پیغام دیتے ہیں اور آپ اعلان کے فرماتے ہیں کہ اگر دنیا چاہتی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن نصیب ہو تو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا پڑے گا. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے اس دور میں اسپین میں ایک مرتبہ پھر مسجد کا افتتاح ہوتا ہے. اسپین وہ ملک ہے جہاں پر 700 سال کے قریب مسلمانوں نے حکومت کی اور پھر 800 سال تک وہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے دور میں مسجد بشارت پیدرآباد کا افتتاح ہوا اور مسجد بشارت اسپین کا سنگ بنیاد رکھا گیا. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے دور میں ویلنسینیا میں ایک نئی مسجد تعمیر ہوئی اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ سب سے آخری مسلمان حکمرانی کر کے وہاں سے پر نکلنے پر مجبور ہوا تھا. پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے دنیا کے تمام ممالک کو گزشتہ سال دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو جن میں امریکہ کا صدر بھی شامل تھا جبکہ اس وقت عالمی جنگ سروں پر منڈلا رہی تھی آپ نے ایک انتہائی انگیز خط لکھا اور آپ نے فرمایا کہ اب آپ کا کام ہے کہ اس جنگ کو ٹال کر انسانیت کو بچا لیں اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلیفہ وقت کی رہنمائی میں اب تک تو یہ جنگ ٹلی ہوئی ہے. آگے خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہو. بس ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم صدق کے دل کے ساتھ خلیفہ وقت کے ساتھ عہد وفا کرتے رہیں. خلیفہ وقت کے بنائے ہوئے نظام کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو دنیا ہمارا بال بھی پیچھا نہیں کر سکے گی. بڑی بڑی مخالفتیں آئیں گی جس طرح پہلے بھی آتی رہی, حکومتیں بھی ٹکرائیں گی اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے اس بیان کے قول کے مطابق کہ جماعت احمدیہ کونے کا وہ پتھر ہے جس پر جو گرے گا وہ پارا پارا کر دیا جائے گا اور جس پر جماعت احمدیہ گرے گی وہ پارا پارا کر دیا جائے گی.